سلمان صاحب، ظاہری بات ہے جو بھی انسان الحمدللہ مسلمان ہے، دین کا علم رکھتا ہے، فکر کرنے والا ہے، اخلاص سے دین کی بات پہنچا رہا ہے اپنے حساب سے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں غلط ہوں۔ یہ تو عام بچہ بھی کوئی بات کہے گا تو اس میں بھی بہت ساری باتیں درست ہوں گی۔ غامدی صاحب کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 75% باتوں سے شاید ہی کوئی اختلاف کرے۔ وہ جو 20-25% باتیں ہیں، مسئلہ یہ کہ اور شاید اور بھی کم ہو، ان میں سے ایسی باتیں تو شاید 10-15 ہی فیصد ہو، لیکن مسئلہ خالی یہ ہے کہ اس سے زیادہ اختلافات اوروں سے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ ان کی شاید 30-30% اور 40-40% باتوں سے بھی اختلافات کرتے ہیں، لیکن وہ سارے جو ہیں وہ فروعی نوعیات کے ہوتے ہیں۔ غامدی صاحب ایک ذہین آدمی ہے، ان کا چونکہ ماشاءاللہ انٹلیکچوئل لیول ہے، تو وہ چیزوں کو پڑھتے ہیں، چاروں طرف سے دیکھتے ہیں اور ہر چیز میں ایک رائے رکھتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زد جو پڑتی ہے وہ بہت سارے اصولیات اور مسلمات پہ پڑتی ہے، تو جہاں مسئلہ یہ آ جائے وہاں آپ کو محتاط ہونا پڑتا ہے۔ بس اس کی مثال سادی سی یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے 15 سال اور 16 سال کے بچے کو اس موقع پر، اس حالات میں، جب تک کہ اس کی تربیت ٹریننگ آپ پوری نہ کر چکے ہوں، اجنبیوں سے ملنے، بڑی عمر کے لوگوں سے ملنے سے، مختلف طبقے کے لوگوں سے ملنے سے، ایتھیزم کو پڑھنے سے، ہومو سیکشولیٹی کے بینیفٹس اور نان بینیفٹس اور یہ اور وہ سب پڑھنے سے روکتے ہیں، ان ساری چیزوں میں آپ ان کو ایکسپلور کرنے نہیں دیتے ہیں، یا اور چھوٹی عمر میں جس بنیاد پہ ہمیں یہاں پہ ایس آر ای کی جو یہاں پر ایک اب گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو ہے کہ ہر اسکول میں 5 سال کی عمر کے بچوں سے یہ سب چیزیں پڑھائی سکھائی جائیں گی، تھوڑی بہت باتیں بتائی جائیں گی، اور اس کو وہ بچوں کی سیفٹی کے حساب سے سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے تاکہ پیڈوفلی سے بچیں اور یہ ہو وہ ہو، ٹین ایج پریگنینسی سے بچیں۔ ان سارے عنوانات سے وہ اس کو شوگر کوٹ کر کے جو پیش کر رہے ہیں، اور 1-2 سال میں ان کا پورا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، امپلیمنٹ ہوگا ہی ہوگا۔ 2 لیسن ہوں گے، ان میں سے ایک پہ آپ پیرنٹس کو اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو آپٹ آؤٹ کر لیں، دوسرے پہ لازمی ہے کہ آپ کا بچہ اس میں اٹینڈ کرے ہی کرے، ورنہ آپ جو ہے وہ اگینسٹ دا لا جائیں گے اور آپ کو اس کے لیے 6 مہینے جیل جانا پڑے گا، اور یہ ہے وہ ہے کر کے بہت ساری باتیں یہ چل رہی ہیں۔ آپ 5 سال کے بچوں کے لیے یہ طے کر لیں کہ کیا ان کو بھی ایکسپوز کیا جائے گا ان ساری چیزوں سے، اگرچہ اس میں کچھ فائدہ بھی بظاہر نظر آتا ہو، سائنٹیفکلی ہو یا عقلی طور پر ہو یا تجرباتی طور پر ہو۔ ظاہری بات ہے کہ آپ روکیں گے، اور ہر سمجھدار آدمی ایسے لوگوں سے روکے گا۔ اسی لیے جب آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ علماء روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں روکتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہر بات غلط ہے، بلکہ اس لیے روکتے ہیں کہ ان کی باتیں بہت ساری اپیلنگ ہیں اور بہت درست ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی غلط ہیں کہ جس سے بنیادوں پر پیشہ چل جاتا ہے، اور جب ایسا ہو جائے تو آدمی کے لیے خطرہ ہے کہ پھر وہ آگے دوبارہ ٹریک پر آئے۔ اسی لیے لوگ اگر اس بنیاد پر بدگماں ہو جائیں اپنے اسلاف سے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب کا معاملہ ہو جائے، تو پھر ان کی دنیا اور آخرت میں رسوائی کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان سارے لوگوں سے، ایسے لوگوں سے احتیاط کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی ہم تو اس وقت مولانا طارق جمیل کو بھی سننے سے احتیاط کرنے کو کہتے ہیں، ہر اس آدمی کو احتیاط کے لیے احتیاط کہتے ہیں، اس بنیاد پر نہیں کہ ان کی تو 3-4% ہی باتیں غلط ہوں یا درست نہ ہو ہمارے حساب سے یا اہل سنت کی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے، لیکن احتیاط اس لیے کرنے کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اور بہت ساری حق چیزیں موجود ہیں، ٹھیک چیزیں موجود ہیں، زیادہ اوتھینٹک چیزیں موجود ہیں، تو آپ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت کیا ہے ادھر ادھر؟ پہلے ماسٹر کر لیجیے پھر جائیے۔ یہ ایسے ہی جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تورات کے کچھ اوراق آ گئے، انہوں نے بڑے شوق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور خوشی خوشی یہ سمجھ کے کہ آپ خوش ہوں گے کہ بھائی میں یہ پڑھ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا، ناراض ہوئے، وہ فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا، موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہوتا کہ وہ میری ہی اتباع کریں، ان کے لیے بھی یہی شریعت تھی، قرآن ہی کو لے کے چلنا پڑتا۔ تو اس وقت یہ بعد میں آپ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب میں سے بعض کی ذمہ داری لگائی کہ وہ پڑھیں، ہیبرو پڑھیں اور باقاعدہ سکھائیں اور آگے چلیں۔ تو اور امت کے اندر یہ چیز چلی کہ دیگر مذاہب کو پڑھا بھی جائے گا، سیکھا بھی جائے گا، اور اس کے مطابق ان کا رد بھی جہاں ضرورت ہو کی جائے گی، جہاں سے ہمارے مستقل ایک اصول ہے شرائع من قبلنا جو ہے وہ باقاعدہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے دلیل کے طور پہ بھی، حجت کے طور پہ بھی، جہاں جہاں ضرورت ہو، جہاں وہ قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو۔ تو یہ ساری وسعت ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور ہر
یہ کل فن رجال والا معاملہ ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہر آدمی جو چاہے کرتا پھرے. عام لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ پھر اسی لیے لوگ بعد میں آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں. آپ کی بنیاد اپنی بنی ہوئی نہیں ہے, اب آپ جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے اور چیزیں دیکھیں گے تو مشکل ہوگی. ایسے ہی کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں بھائی آپ یہیں ابھی گائیڈ لائن پہ رہیے, ٹیکسٹ بک سے زیادہ آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ گائیڈ لائن بھی دیکھنی تو یو کے کی گائیڈ لائن دیکھیے, BTSC پڑھیے, اسی کی آرٹیکلس کو دیکھیے. آپ جو ہے زیادہ چکروں میں نہ پڑیں امریکن اور یورپین سوسائٹی کی گائیڈ لائن سے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کہیں کانفلکٹ ہو تو آپ کو مشکل ہو سمجھانا سمجھنا. ابھی ایک لائن پہ رہیے. اور جب آپ انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ ہو جائیں, آپ کے یہاں اس کو اٹینڈنگ کہتے ہیں وہ ہو جائیں, تو پھر آپ جو چاہے کیجیے. پھر آپ سے زیادہ سوال نہیں کریں گے, پھر آپ کو اجتہاد کی اجازت ہوگی, آپ صحیح و غلط کا فیصلہ کر سکیں گے. تو جو لوگ یہ کام ابھی کرتے ہیں بنیادی عربی سے بھی نابلد ہونے کے باوجود, بنیادی مسلمات سے بھی واقفیت حاصل کیے بغیر, اصول الدین, اصول فقہ, اصول حدیث وغیرہ پڑھے بغیر, تو ایسے لوگوں کو ہم احتیاطاً تو یہ کہتے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے ہم پولیس تو ہے نہیں, ہم تو خالی ایڈوائز اور گائیڈ لائن ہی دے سکتے ہیں. اس کے باوجود کوئی پڑھتا سیکھتا رہے کرے تو پھر یہ کام وہ اپنے لیے جیسا کرتا ہے اس کی وجہ بھی سوچے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو جانتے ہیں نا, ہمیں کیسے گمراہ کر سکتا ہے کوئی آدمی, ہمیں کیسے نہیں پتہ چلے گا, ہم تو بہت بڑے علامہ ڈاکٹر انجینئر ہیں, تو ہم بآسانی اس کو پکڑ لیں گے, کہاں غلطی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے رو میں بہہ جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا, تاخیر ہو جاتی ہے. ہر جگہ نہیں, بات سمجھدار لوگ آپ جیسے بھی ہوتے ہیں جن کو اس کی ضرورت نہیں ہے کسی گائیڈ لائن کی, انشاءاللہ تعالی وہ اپنے حساب سے پڑھیں اور فیصلہ کریں اور سیکھیں. ہم روکتے نہیں, بلکہ اس کے گروپ میں تو اکثر لوگ ایسے ہی ہیں, اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ علمائی کی طرف سے وہ کتابیں فارورڈ کر دی جاتی ہیں کہ بھائی پڑھو, خود ہی سمجھو, خود ہی کرو جو کرنا ہے. تو یہاں تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, لیکن اس کا حق جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں دیا جا سکتا ایڈوائز کے درجے میں, کیونکہ دین النصیحہ میں یہ جو خیر خواہی ہے عام لوگوں سے بھی کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس خیر خواہی میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے جناب, آپ نہ پڑھیے. اب وہ پڑھے یا نہ پڑھے وہ جانے, اس کا کام جانے, پھر وہ عند اللہ خود ہی جو ہے وہ جواب دے گا کہ کیا کہتا کیا کرتا رہا ہے. تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے, جو لوگ کرتے ہیں وہ اس عجب اور تکبر کے بیس پر کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سب کچھ قابو میں ہے, یعنی جری ہونے کی حیثیت سے. متکبر نہ بھی ہوں تو جری ضرورت ہے, اور جرت سے نقصان ہو جاتا ہے بعض اوقات. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم کس کے پاس ہے کہ کہاں کہاں پڑھے, کیا کیا پڑھے, ہر چیز کی تحقیق کو کھکھوڑنے میں لگے ہر چیز کو, یہ سب کا ٹائم نہیں ملتا. تو اس لیے جب چیزیں آپ کے پاس خود موجود ہوں درست, تو اس پہ بیس کرنا, اس پہ محنت کرنا زیادہ مناسب ہے, بجائے اس کے کہ مختصر وقت میں اتنی سی زندگی میں کیا کیا کرے کوئی.